اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم۔ اور جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ بے شک اس اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں نہیں خوف کھاتا ان چیزوں سے جن کو تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور میں کیسے خوف کھاؤں گا ان چیزوں سے جن کو تم شریک بناتے ہو، اور تم خوف نہیں کھاتے کہ تم شریک بناتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو جن کے بارے میں اس نے تمہارے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ بس دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ مستحق ہے امن کا، اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہوگا، یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی تردید کے سلسلے میں اپنے والد اپنی قوم کے سامنے ستارے، چاند، سورج، سیارے اور ان کے تغیر و تبدل کو دلیل کے طور پر پیش کیا، اور دلیل یہ ارشاد فرمائی کہ جو چیز غائب ہو جائے، جس چیز کو زوال آ جائے، وہ چیز معبود نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب جب اپنی قوم کے سامنے شرک کی تردید فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حق میں دلیل پیش کی، تو وہ لوگ دلیل کا جواب دلیل سے تو نہ دے سکے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جھگڑا شروع کیا۔ تو قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، فرمایا وحاجہ قومہ، آپ کی قوم نے آپ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اس جھگڑے کی بہت سی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ مثلا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی راستے سے گزرتے تو مشرکین آپ کی طرف اشارے کرتے اور کہتے کہ دیکھو یہ جا رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ احد الذی یذکر آلہتکم، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، کہتا ہے کہ یہ تمہاری مشکلات کو حل نہیں کر سکتے۔ کوئی راستے میں ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ ابراہیم تم باز آ جاؤ، باز، ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرو ورنہ خطرہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ تم ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ ہمارے معبودوں کی تم پر مار پڑ گئی ہے، انہوں نے تمہیں مجنون بنا دیا ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ مردے پھر زندہ ہو جائیں گے، کبھی کہتا ہے محاسبہ ہوگا، کبھی غیر اللہ کی پوجا سے منع کرتا ہے، ان کی نظر و نیاز غلط بتاتا ہے، مشکلات میں انہیں پکارنے کو شرک بتاتا ہے۔ کوئی کہتا کہ دیکھو کتنی عجیب عجیب باتیں کہتا ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ صرف ایک معبود بنا ڈالا؟ غرض ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے اسی قسم کا جھگڑا کیا۔
تو قال، اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو وقد ہدان، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ہدایت عطا کی ہے، اس نے میری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، تم مجھ سے کیسے جھگڑتے ہو؟ تو سن لو، ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں ان چیزوں سے خوف نہیں کھاتا جن کو تم خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ کیوں خوف؟ اس لیے نہیں کھاتا کہ یہ تو بے جان اور بے حقیقت چیزیں ہیں، ان کے پاس نہ کوئی اختیار ہے، نہ یہ کسی قسم کا نفع پہنچا سکتی ہیں، نہ یہ کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ ہر چیز کا خالق، مالک اور متصرف تو اللہ تعالیٰ ہے، لہذا اسی سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور تقریباً یہی صورتحال باقی انبیاء کو بھی پیش آتی رہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو بھی یہی صورتحال پیش آئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، سورہ ہود میں کہ قوم نے کہا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر آسیب پہنچایا ہے، اسی وجہ سے تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تمہارے شرکاء سے بیزار ہوں، تم جو تدبیر کرنا چاہو کرو، ثم لا تنظرون، پھر بے شک مجھے مہلت بھی نہ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں تمہارے ان معبودوں سے ہرگز خوف زدہ نہیں ہوں، جو نہ کسی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ تو الا ان یشاء ربی شیئا، اختیار اور تصرف میرے رب کے پاس ہے، وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی واپس لینے پر بھی قادر ہے، وہی تکلیف پہنچاتا ہے، وہی تکلیف کو دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، وہ علیم کل، عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے احاطہ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ با اختیار کون ہے اور بے اختیار کون ہے؟ ظاہر ہے جو با اختیار ہوگا وہی معبود بننے کا مستحق بھی ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ جو با اختیار ہے میں تو اس کو معبود مانتا ہوں، تم مجھے بے اختیار معبودوں سے جو ہے وہ ان کیوں ڈراتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کس طرح خوف کھاؤں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو؟ یعنی ڈر تو تمہیں آنا چاہیے، ڈر تمہیں لگنا چاہیے، مگر وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو ایسی چیزوں کو مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یعنی تم نے محض اپنی خواہشات نفسانیہ، رسم و رواج اور بیوقوفی کی وجہ سے ان کو خدا تعالیٰ کی صفت الوہیت میں شریک کر لیا ہے، لہذا خوف تو تمہیں کھانا چاہیے۔ جنہوں نے احکم الحاکمین، قادر مطلق، متصرف فی الامور اللہ تعالیٰ سے ٹکر لے رکھی ہے، تو یاد رکھیں اس جرم عظیم کی پاداش میں تم پر ضرور گرفت آئے گی، اور ایسی گرفت آئے گی تم اس سے بچ نہیں سکو گے۔ تو فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن یعنی نجات کا مستحق ہے؟ ایک فریق ہمارا ہے جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، شرک سے بیزار ہے، اور دوسرا فرقہ وہ ہے جس نے بے شمار معبود بنا رکھے ہیں اور انہیں خدا تعالیٰ کی صفات میں شریک کرتے ہیں، اس کو ان جھوٹے معبودوں کو حاجت روا مانتے ہیں، مشکل کشا بنا رکھا ہے، مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کے نام کی دہائی دیتے ہیں، ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، مصیبت کے وقت انہیں پکارتے ہیں۔ تو بتاؤ دونوں فریقوں میں سے اللہ کی ابدی رحمت کا مستحق فریق کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں کچھ علم اور سمجھ ہے تو خود ہی فیصلہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کون زیادہ حقدار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا کہ امن کے حقدار وہ لوگ ہیں الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، امن ایسے ہی لوگوں کو حاصل ہوگا، وہی زیادہ حقدار ہیں۔
اس آیت میں جو یہ فرمایا نا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو یہ جو ظلم ہے اس کا مفہوم سمجھنے میں صحابہ اکرام کو کسی قدر اشتباہ ہوا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم اور ترمذی کی روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام کو یہ خیال ہوا کہ ظلم سے مراد عام کوتاہی ہے، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اینا لم یظلم نفسہ، کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ایسا کون سا شخص ہے جس نے ذرا سی بھی کوتاہی نہ کی؟ چھوٹی موٹی خطا تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے، تو اگر ہر چھوٹے بڑے گناہ پر گرفت ہو گئی تو پھر تو ہمارا بچنا محال ہو جائے گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ لفظ ظلم کا اطلاق ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے لے کر بڑے سے بڑے گناہ پر ہوتا ہے لغوی لحاظ سے۔ لغوی لحاظ سے ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا اپنے اصل مقام کے بجائے دوسرے مقام پر رکھ دینا۔ مثلا مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے اندر کرنا چاہیے، داخل کرنا چاہیے، بایاں پاؤں بعد میں داخل کرنا چاہیے۔ اب اگر کسی نے بایاں پاؤں مسجد میں پہلے داخل کر دیا تو یہ بھی ظلم کی تعریف میں آ گیا۔ تو چھوٹے سے چھوٹا ظلم کوئی بھی کوتاہی، اور جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے اور کفر ہے، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد شرک ہے، اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نجات اور امن ان لوگوں کے حق میں ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملوث نہیں کیا، اور جن لوگوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملا لیا ان کا عقیدہ خراب ہو گیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون واضح ہے کہ اللہ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے۔ اس کو مکمل اختیار ہے، لیکن کسی شرک کے علاوہ وہ جس کو چاہے بخش دیں، اس کو مکمل اختیار ہے، مگر شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو آیت کا مطلب یہ نکلا کہ نجات ایسے ایمانداروں کا حق ہے جو شرک سے بچتے رہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یہ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس کے بارے میں اس کی تفسیر جو ہے وہ ایک اور بھی وارد ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یہ مسند احمد میں ہے، یہ حدیث بڑی لمبی حدیث ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے مروی، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے باہر کسی کام کے لیے نکلے، تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ایک سوار کو دیکھا جو اپنی سواری کو دوڑاتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم یریدو، یعنی یہ سوار تمہارے پاس ہی آنا چاہتا ہے۔ تو جب وہ ہمارے پاس پہنچا تو اس نے سلام کیا، ہم نے جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا من این اقبلتا، تم کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا من اہلی و ولدی و عشیرتی، اپنے پیچھے اہل و عیال، مال، خاندان، بال بچے، گھر بار چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا این ترید، کہاں جانے کا خیال ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا ارید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اصبتہ، تم اس تک پہنچ گئے ہو۔ پھر اس شخص نے عرض کیا حضور علمنی مل ایمان، آپ مجھے یعنی ایمان کیا ہے آپ مجھے سمجھا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ تو دل کی گہرائی سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر ظاہری احکام میں تقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، تؤتی الزکوٰۃ، مال ہے تو سالانہ زکوٰۃ ادا کر، تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ، تحج البیت، اگر استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائیں تو وہ شخص کہنے لگا قد اقررت، میں نے مان لیا، تو آپ کے ارشادات پر اسی طرح عمل کروں گا۔ پھر جب واپس ہوا
تو اس کا اونٹ جو ہے وہ جنگلی چوہے، اس کے اونٹ کا پاؤں جنگلی چوہے کی کسی بل کے اندر پھنسا اور وہ اونٹ گر گیا۔ اس کے اونٹ کے گرنے کی وجہ سے وہ شخص بھی گر گیا اور وہ شخص گرتے ہی فوت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اسے جلدی سے اٹھا کر لے آؤ۔ حضرت عمار اور حضرت حذیفہ دوڑے، جب اس کے پاس پہنچے تو دیکھا اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ قد قبض الرجل، یہ آدمی تو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، اس کی تو روح نکل چکی ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں سے ہٹ گئے۔ پھر عمار اور حذیفہ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو میں وہاں سے کیوں ہٹ گیا تھا؟ پھر خود ہی فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے جنت کے پھل اس شخص کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس سے میں سمجھ گیا کہ اس شخص کی موت بھوک کی حالت میں واقع ہوئی ہے۔ دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اس شخص سے پوچھا گیا کہ تم کہاں سے آئے ہو تو اس شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ راستے میں مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، لہٰذا میں درختوں کے پتوں اور گھاس پھوس پر گزارا کرتا رہا ہوں۔ تو اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا دیکھو ھذا من الذین لم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ شخص ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ یہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص ایمان لایا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور پھر اس نے اپنے ایمان کو شرک کی نجاست سے پاک رکھا حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر پھر یہی آیت تلاوت فرمائی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو اٹھا لو۔ پھر اس کو غسل دیا گیا، خوشبو لگائی گئی، کفن پہنایا گیا، اس کی قبر کھودنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا الحدوا لہ، اس کے لیے لحد یعنی بغلی قبر تیار کرو، فإن اللحد لنا، کیونکہ لحد ہمارے لیے ہے، بغلی قبر یعنی ہمارے لیے ہے، اور والشق لغیرنا، اور کھلی قبر دوسروں کے لیے ہے۔ تاہم ہمارے لیے کھلی یعنی صندوق نما قبر بھی جائز ہے، مگر لحد یعنی بغلی قبر یہ بہتر ہے۔ ہمارے ہاں کراچی میں تو خیر کھلی قبر ہی بنتی ہے صندوق کی طرح، البتہ گاؤں دیہاتوں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بغلی قبر بنائی جاتی ہے۔ تو آپ نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا ھذا من الذین عملوا قلیلا واجروا کثیرا، کہ یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے عمل تھوڑا کیا مگر اجر بہت زیادہ پایا۔ ظاہر ہے کہ اس شخص نے نہ ابھی نماز پڑھی تھی، نہ روزہ رکھا تھا، نہ حج کیا تھا، نہ زکوٰۃ ادا کی تھی، ایمان لانے کے متصل ہی اس کو حادثہ پیش آ گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ تو بہرحال وہ صحیح اور شرک سے پاک ایمان لے کر گیا، اسے ایک طرح کی شہادت کا درجہ بھی مل گیا، کیونکہ مومن اگر کسی حادثے کی وجہ سے فوت ہو جائے، ہلاک ہو جائے، حادثے کا شکار ہو جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ بہرحال امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کی یہ روایت بیان کر کے اس بات کی وضاحت کر دی کہ جو لوگ ایمان کی حفاظت کریں گے یعنی اسے شرک میں ملوث نہیں کریں گے، ان کی کامیابی انشاءاللہ یقینی ہے، انہیں امن نصیب ہوگا۔ اس کے برخلاف شرک میں جو ملوث ہوگا اور اعتقادی منافق ہوگا تو وہ پکڑے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔